जी बिल्कुल, मैं एक निजी शादी हाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर IFE एक्सपो जारी रहा 3 दिन। इस वक्त हमारे साथ उमर सईद साहब मौजूद हैं जो लाहौर से आए हुए हैं, पार्टिसिपेशन की है। सर क्या कहेंगे एक्सपो के हवाले से? ये जो एक्सपो जिसमें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये तकरीबन 6 चैप्टर्स हैं पाकिस्तान की, जहाँ पे हमारी डिफरेंट एक्सपोज होती हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, और इसके अलावा 2 हैं और कोयटा और हमारा चनाब चैप्टर है। ये हर साल तकरीबन हर चैप्टर एक एग्जीबिशन करता है। पेशावर मैं पिछले 3 साल से लगातार इस कॉन्फ्रेंस पे और एक्सपो में आ रहा हूँ, और मेरा ख़्याल में ये कंसेक्यूटिवली माशाल्लाह हर दफ़ा हर साल पिछली वाली से कम 40-50% बेहतर होती है। और इस वक्त तो मैं इस दफ़ा तो बड़े आराम से क्लियरली मानता हूँ कि इन्होंने इतना इम्प्रूव किया है इसको। द मेन आइडिया इसकी एग्जीबिशन का वो ये है कि लोगों में जनरल अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि वो आर्किटेक्चर के बारे में और मटेरियल्स के बारे में एक जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दे सकें। वो लोग यहाँ पर आएँ, आके स्टॉल्स देखें, आर्किटेक्ट्स के साथ अवेयरनेस हो। उसके अलावा जो हमारी यंग जनरेशन जो यहाँ पे आ रही है, जो कि आर्किटेक्ट्स बन रही है, उनको पता लगे कि इंटरेक्शन क्या होता है मुख्तलिफ बड़े लोगों से। हमारे पास पाकिस्तान से बड़े मशहूर नाम हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा ख्याल में इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और पेशावर ने अपनी पिछली रवायात को जारी रखते हुए मेहरबानी और वो जो उन्होंने मेज़बानी करते हैं उसमें इस दफ़ा पिछली सालों से क्रॉस कर लिया। क्या मैसेज देंगे सर स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मेहनत करें लगन से। स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, पूरा शहर बनाने के लिए। तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह के फंक्शंस पे आएँ, सपोर्ट करें और अपने लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि वो बेहतर आर्किटेक्ट्स बन सकें। सर जो बिल्डिंग मटेरियल वाला कंपनी है और इसमें उसने पार्टिसिपेशन नहीं की, उसको क्या मैसेज? वो लूज़ आउट कर रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। जितना एक पूरे साल में उनकी शॉप या शोरूम के ऊपर जितने लोग आने हैं, वो 1, 2, 3 दिन में यहाँ पे उनको वही दिन लोग मिल जाते हैं। जितने भी लोग हमारे पास मुख्तलिफ आईपेक्सेस में आते हैं, वो सिर्फ इस वजह से आते हैं कि बड़ा एक्सपोजर बड़ा कमाल का है मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स का। यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हैं, यहाँ पे उनको बड़ा बिजनेस मिलता है। तो जो लोग नहीं आ रहे वो लूज़ आउट कर रहे हैं, उनको इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए और अगले साल इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना चाहिए। जी। रुकावटें हैं पाकिस्तान भर में महंगाई और टैक्सेस के हवाले से, तो IFE अपनी जानिब से जो मेहनत कर रहा है, क्या ये मेहनत जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी ऐसे हालात में जब रियल एस्टेट से मुंसलिक आर्किटेक्चर जो है वो रियल एस्टेट की पहिए रुक जाने की वजह से क्या ये मुतासर नहीं हुआ? देखिए, रियल स्टेट की जो सिलसिला चलता है ना, वो मुल्की हालात के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, हमारी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं जब मुल्की हालात अच्छे होते हैं। हमें आमतौर पे आर्किटेक्ट्स को अक्सर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ हमारा जो एंड कस्टमर है वो शख्स है जिसने अपना घर बनाना है। वो चाहे कीमतें बड़ी होंगी, अगर आपके पास प्लॉट है और आपके पास पैसे इकट्ठे हुए हैं, आपने वो बनाना ही बनाना है। तो इसलिए हमें वो बंदा ही मिलता रहता है और वो हम उस पे लगातार मेहनत करते रहते हैं और आगे चलता रहता है। रियल स्टेट से बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आते हैं, वो एक डेफिनेटली, लेकिन उसको उससे आर्किटेक्ट्स जो हैं वो चंद एक लेवल, एक परसेंटेज होती है जो उससे इफेक्ट होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल आर्किटेक्ट से इफेक्ट नहीं होते। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी जो है वो आर्किटेक्ट की इस मेहनत से बेखबर क्यों है? वो इस वजह से है बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस अगर हो, मेरे पास बहुत से जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जब वो अपना घर कंप्लीट करके वापस जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने हिसाब किया। वो अकाउंटेंट के एक्सपर्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो कहते हैं जी हमने हिसाब लगाया कि हमने जितनी आपको फ़ीस दी है उससे ज़्यादा पैसे आपने हमें बचा दिए हैं। मैं कहता हूँ जी यही तो फ़ायदा है आर्किटेक्ट का। अगर आर्किटेक्ट आपके पैसे नहीं बचाता तो फिर उस आर्किटेक्ट का फ़ायदा क्या है? तो जब वो आप हमारे पास आएंगे तो ना सिर्फ हम आपकी प्लानिंग अच्छी करके देंगे, बट हम आपके मटेरियल्स इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आपके जनरली पैसे जो पैसे ज़्यादा लगने थे वो कम लगेंगे। उसकी वजह से हमारी, तो ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। ये अगर जिस दिन अवेयरनेस, ये इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो अवेयरनेस उजागर की जाए मुख्तलिफ कॉमन लोगों में, और वो आर्किटेक्ट से जाके अपना घर डिज़ाइन करवाएं ताकि वो उनके बेहतर से बेहतर चीज़ बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इमरान भाई? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि मेरा नाम इमरान खलील है। मैं मौजूदा चेयरमैन हूं IFE पेशावर का, और ये हमारी 3 दिन की बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन थी जिसमें कॉन्फ्रेंस भी था, म्यूज़िकल नाइट भी थी।
اور اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ایون آزاد کشمیر سے بھی آئے تھے اور کوئٹہ سے بھی آئے تھے۔ تو ہمارا یہ ایونٹ الحمدللہ بہت ہی سکسیزفل رہا، بہت ہی کامیاب رہا، بہت سے لوگ آئے اس میں، کنٹریکٹرز آئے، بلڈرز آئے، ریزیڈنٹ آف پشاور آئے، ہماری ایگزیبیشن کا وزٹ کیا۔ جس طرح آپ لوگوں نے خود کہا کہ آپ نے اس کی کوریج کی ہے، تو آپ لوگ آڈینس دیکھیں گے تو ان کو بھی پتہ لگے گا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ایونٹ کرتے رہیں گے، آپ لوگ اس کی کوریج کرتے رہیں گے اور لوگ آتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ عمران میں یہ بتائیں کہ جس کمپنی نے بلڈنگ مٹیریل کمپنی جو اس نے اس میں پارٹیسپیشن نہیں کی، رہ گئے، اس کو کیا میسج دیں گے؟ ان کو ہم یہی میسج دیں گے کہ یہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، فیڈ بیک دیکھیں کسٹمرز کا، اور انشاءاللہ اگلے دفعہ جب ہمارا ایپیکس ہو رہا ہے نیکسٹ ایئر، اس میں ضرور آئے ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ یہ پلیٹ فارم ہم سب کے لیے ہے جی۔ السلام علیکم جی، میرا نام آرکیٹیکٹ ڈاکٹر سمرہ محسن خان ہے اور اس وقت میں انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان کی وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان کا ایک نیشنل لیول کا ادارہ ہے آرکیٹیکٹس کا، جس میں سارے پاکستان کے آرکیٹیکٹس ممبر ہیں، اور ہمارے مختلف چیپٹرز ہیں، جس میں ہمارا پشاور چیپٹر ہے جس کا ابھی آئی پیکس ہوا ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑی، بلکہ آج تک سب سے بڑی جو آئی پیکس ہے وہ اس سال ہوئی ہے پشاور میں، جس میں وینڈرز بھی بہت زیادہ آئے ہیں، بہت اچھے اچھے اسٹال لگے ہیں، تقریباً ہر طرح کے جو مٹیریل ٹاپ آف دا رینج تھے ان کے ہمارے اسٹالز لگے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ٹیکنیکل سیشنز ہوئے ہیں، جس کے اندر ریسرچ اورینٹیڈ اور ریسرچ بیسڈ لوگوں نے پریزنٹیشنز کی ہیں، نالج شیئرنگ کی ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اس کے علاوہ ہماری بورڈ آف آرکیٹیکچرل ایجوکیشن کا یہاں پر ہم نے ایک ایوارڈ سیرمنی کی، جس میں پورے پاکستان سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو ایوارڈس دیے گئے جو ان کے فائنل تھیسس پروجیکٹس تھے ان کی بیسس پہ۔ تو اس آئی پیکس میں بہت اچھی چیز تھی جو پشاور میں ہوئی، وہ یہ تھی کہ پورے پاکستان سے آرکیٹیکٹس آئے، نیشنل کونسل کے ممبرز آئے، اسٹوڈنٹس پورے پاکستان سے ایوارڈ لینے آئے، اور ایک پشاور میں بڑی اچھی گیدرنگ ہوگی جو یہاں کے آرکیٹیکٹس اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ باہر سے جو لوگ آئیں ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ پشاور میں کتنا کام ہو رہا ہے، کتنی ہماری امیزنگ قسم کی یہاں پر لوگوں کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے، پریکٹیکل کیپیبلٹی ہے۔ اور تھینکفل ٹو چیئرمین عمران صاحب کہ انہوں نے یہ سارا ارینج کیا، اور بہت اچھی ہاسپٹیلٹی رہی پشاور میں ہم لوگوں کی، اور وی تھینک آئی پی پشاور چیپٹر فار دیئر ہاسپٹیلٹی اینڈ فار دس ویری نائس اینڈ وگرس پروگرام جو انہوں نے 3 دن میں رکھا، اور کسی وقت بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم لوگوں کو کہ ہم بور ہو گئے ہیں یا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کھانے بہت اچھے تھے، خاص پشاور کا ٹچ تھا اس کے اندر، چپل کباب تھے، نان تھے، کابلی پلاؤ تھا، ریلی ہم بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے وہ چیز بھی، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جی فیمیل کو کیا میسج دیں گے؟ خواتین کو ہم یہی کہیں گے، ابھی آپ کی ایک پشاور کی آرکیٹیکٹ بھی آئی ہوئی تھی جو پریکٹس کر رہی ہیں، یہاں پر بچوں کو زیادہ فیمیل رول ماڈلس چاہیے، انکریجمنٹ عمران صاحب تو بہت کرتے ہیں، آپ کے اسکولس میں زیادہ ایڈمیشن ہو بچیوں کی، ان کو پریکٹس میں مواقع دی جائیں، جو کے پی کے میں اتنے مواقع نہیں ہیں کہ بچیاں پروفیشنل فیلڈ میں آئیں۔ ایک بڑا انڈیپینڈنٹ پروفیشن ہے آرکیٹیکچر، جس میں ایک ینگ آرکیٹیکٹ جب دفتر میں بیٹھتی ہیں تو وہ ہر چیز ان کو جانتی ہیں، اور یہ ہمیں پشاور کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کلائنٹس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو فیمیل آرکیٹیکٹس ہیں وہ اتنی ہی کیپیبل ہیں جتنے میل آرکیٹیکٹس ہیں، اسی طرح سے وہ عمارتیں بھی بنا سکتی ہیں، بلٹ انوائرمنٹ کا کام کر سکتی ہیں، ہیریٹیج کنزرویشن کا کام کر سکتی ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نالج دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا کمی محسوس کی اور تنخواہ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے جی، لیے؟ تنخواہ حکومت سے تو ہمارے بہت زیادہ شکایات ہیں۔ ایز آرکیٹیکٹ سب سے بڑی ہماری شکایت ہے کہ ہماری جو یہاں پر کلچرل ہیریٹیج ہے کے پی کے کی، اس کو اٹھاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل گور گٹری کا بہت سال پہلے ہمارے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ میں صالح محمد صاحب تھے، اللہ ان کو بخشے، فوت ہو گئے، بہت انہوں نے کام کیا تھا۔ میں بھی یہاں آتی رہتی تھی، مسز لاری، ہماری یاسمین لاری بہت مشہور آرکیٹیکٹ ہیں، وہ آتی تھیں، اور گور گٹری پہ بہت کام ہوا۔ اب گور گٹری ایک بہت مشہور مغل سرائے ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جو جہان آرا بیگم جو شاہ جہان کی بیٹی تھی، یہ انہوں نے یہاں پر بنوائی تھی، اور وقت تھا اس کی خیال کرنے کے لیے، پھر آہستہ 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 انگریز جب آئے تو انہوں نے اس کا نام پرانا گور گٹری رکھ دیا، جو ایک بدھ مت کا وہ ایک سینٹر تھا۔
تو یہ ہمیں اس کا نالج ہی نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ مغل ہیریٹیج ہے. میرے خیال میں اس وقت دنیا میں یہ جہاں آرا بیگم کی اکلوتی سرائے ہے جو سروائیونگ ہے. اور اس کے بارے میں جب میں انگلینڈ گئی تھی تو برٹش لائبریری میں اس کے بارے میں کافی ریسرچ تھی. سیٹی محلہ ہے، ایک گھر تو لے لیا حکومت نے، باقی گھروں کو بھی آپ سٹیٹس دیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہ جو بازار کلا کی اسٹریٹ کو پیڈسٹنائز کیا مگر اس کو گورنمنٹ مینٹین نہیں کر سکی. اور مصیبت یہ ہے کہ گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں، آپ کو پروفیشنلز کو ملانا ہے اور آپ کو عوام کو ملانا ہے. جو لوگ یہاں رہتے ہیں جب تک وہ سٹیک ہولڈرز نہیں بنیں گے، شہر کے لوگ اور آرکیٹیکٹس اس شہر کے، تب تک حکومت کی کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ کبھی چل نہیں سکتی. بیکاز حکومت ایک پروجیکٹ کر کے جب نکلتی ہے تو پیچھے لوکل لوگ جو ہیں انہوں نے ہی چلانا ہے. اسی طرح چوکیات کار ہے، اسی طرح قصہ خانی بازار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں ایک جو ہے ہسٹوریکل ایک پوری واک بنائی جائے. ہمارے یہاں پشاور کے ایک بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر امجد حسین، جو ہیں تو دل کے ڈاکٹر امریکہ میں ہوتے ہیں مگر انہیں پشاور شہر سے بہت محبت ہے. وہ جب بھی یہاں آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، لوگوں کو علم دیتے ہیں. سو پشاور شہر میں ہیریٹیج کو جتنا زیادہ ہم اکنالج بھی کریں، اس کی پریس میں تشہیر کریں. ہم شہر کو ایک پرانی جگہ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑو، مگر ہمارے روٹس، ہمارا جو دل ہے اس شہر کا وہ ہمارا سٹی میں ہی ہے. جی ابھی مارکیٹ میں اگر آپ بطور سربراہ بتائیں گے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی آفس کھول کے بیٹھ جائے کہ میں آرکیٹیکٹ، تو عام آدمی کو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ واقعی کوالیفائڈ آرکیٹیکٹ ہے کہ نہیں، یہ کاپی کر کے مجھے کچھ دے؟ جو جی آرکیٹیکچر کی جہاں تک کوالیفیکیشن کی بات ہے تو ہمارے جتنے آرکیٹیکچر کے اسکول ہیں KPK میں، وہ ہماری کونسل ہے، پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹ اور ٹاؤن پلانرز، ان سے سارے سرٹیفائڈ اسکول ہوتے ہیں. ان کے وہ دورے کرتے ہیں، انسپیکشن ٹیمز آتی ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ 5 سال میں جو پڑھا رہے ہیں ان کو ایکریڈیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ان کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں تو آپ پھر کونسل کو اپلائی کر دیں گے جی اب میں نے کوالیفائی کر لیا ہے اس اسکول سے، جو ایک ایکریڈیٹڈ اسکول تھا، یہ میرے پرٹیکولرز ہیں، آپ اس کو دیکھ کے مجھے پروفیشنل آرکیٹیکٹ کا سرٹیفکیٹ ایشو کریں. اور کونسل وہ انہیں ایشو کرتی ہے اور آرکیٹیکٹ ہر سال اس کو مینٹین کرتا ہے. ایک فیس دینی پڑتی ہے پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانر.